بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب اختر الایمان صاحب، صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین، رکن اسمبلی وہ امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کشن گنج، محترم جناب شریک معتمد بہار مجلس اتحاد المسلمین، منچ پر بیٹھے ہوئے بہار کے سینٹرل آبزرور رکن اسمبلی جناب ماجد صاحب، مظفر صاحب، مولانا عمران صاحب، افسار صاحب، محترمہ نجہت پروین صاحبہ، محترمہ صدف صاحبہ، ڈاکٹر عبدالصائم صاحب، مکھیا انتخاب صاحب، مکھیا لال صاحب، مکھیا بانکے صاحب، مکھیا احمد صاحب، سناور صاحب، اور جناب مکھیا مختار صاحب، اور میرے تمام مجلسی رفقا، حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، آپ کا بے حد شکریہ کہ آج آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج آئے، اور باوجود اس کے کہ شدید دھوپ ہے، آپ کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آنا اس بات کی گواہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ کو آپ تمام ایک ہو کر اپنا ایک ایک ووٹ اختر الایمان کی کامیابی کے لیے پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر آپ یہاں سے ایک نیا انقلاب برپا کریں گے۔ میں آرام سے میں شروعات میں ہی آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں رکن پارلیمان بن کر دلی گیا تھا تو اس وقت شاید میری دوسری میعاد تھی جب مجھے سیمانچل کے گاندھی محترم جناب تسلیم الدین صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا اور بات کرنے کا موقع ملا، اور میں ایک نیا رکن پارلیمان تھا۔ مجھے جناب تسلیم الدین صاحب سے بہت سی چیزوں پر بات کرنے کا موقع ملا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرزمین کی خوش قسمتی رہی کہ اللہ نے محترم جناب تسلیم الدین صاحب کو یہاں کی غریب عوام کی ایک آواز بنا کر ان کو آپ کا نیتا اور آپ کا لیڈر بنایا۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محترم جناب تسلیم الدین صاحب کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم تسلیم الدین صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو ہم رائگاں جانے نہ دیں۔ جس طرح انہوں نے بے باکی کے ساتھ سیمانچل کی سرزمین کے انصاف کی لڑائی لڑی، اللہ ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم ہمارے مرحوم قائدین کے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل میں ڈگروا میں بھی بتایا تھا کہ مرحوم تسلیم الدین صاحب کی ہم تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار بڑی عزت کرتے ہیں، اور ابھی اختر الایمان صاحب نے کہا کہ میرے وہ سیاسی استاد تھے، اور جب ودھان سبھا کا چناؤ آیا اور تسلیم صاحب کے فرزند نے راست مجھ سے بات کی
اور کہا کہ اسد صاحب کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ میں نے جناب ماجد حسین صاحب کو MLA کو کہا کہ جاؤ، جا کر ان سے ملاقات کرو، اور اگر وہ اسمبلی یا ویدھان سبھا کا چناؤ لڑنا چاہ رہے تو ان سے کہہ دو کہ ہم تسلیم صاحب کے چاہنے والے ہیں، وہ جہاں سے بھی چناؤ لڑیں گے مجلس اتحاد المسلمین ان کو اپنا امیدوار بنائے گی۔ اور ہم نے ان کو اپنا امیدوار بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جوکی کی عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ کچھ حالات ایسے بدلے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جب پارلیمنٹ کا چناؤ آیا، اراریا سے ان کو راجد نے اپنا امیدوار بنایا، اراریا سے راجد نے ان کو اپنا امیدوار بنایا، تو کئی بڑے بڑے لوگ ہم سے ملنے آئے، اختر الایمان صاحب سے، ماجد صاحب سے ملنے آئے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ مجلس کا اراریا سے کھڑا کر دیے۔ مگر ہم نے کہا کہ ہم ان کے مرحوم والد کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کے فرزند نے تو ہمارا ساتھ چھوڑا، مگر اس کی بنیاد پر ہم تسلیم صاحب سے ان کا احترام اور عزت کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے ان تمام لوگوں کو صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہم تسلیم صاحب کے بیٹے کے خلاف اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے۔ اللہ ہم سے انصاف کرنے والا ہے، اللہ آپ کی اور میری عزت کا ذمہ اور ذلت کا ذمہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تسلیم صاحب سے کل بھی محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے اور آج بھی کریں گے، اسی لیے ہم نے ان کے بیٹے کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ کو نہیں کھڑا کیا۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا ہے، ہم ایک گھر میں ایک پریوار میں دیوار اٹھانے کا کام کرنے کے لیے سیمانچل نہیں آئے، ہم سیمانچل آئے تو دلوں کو ملانے کے لیے آئے، ہم سیمانچل آئے تو سب کو مل کر انصاف کی لڑائی ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا نصب العین رہا ہے، اور مستقبل میں بھی ہمارا کام یہی ہوگا کہ دلوں کو ملایا جائے۔ آپسی اختلافات کو اگر ہم ختم نہیں کر سکے تو کم سے کم اس کو کم کرنے کی ذمہ داری ہم تمام پر عائد ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کے لیے نہیں ہے، یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے، یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے۔ یہ کسی اسد الدین اویسی کے حق میں ووٹ دینے کا یا اختر الایمان کے لیے ووٹ دینے کا چناؤ نہیں ہے، یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے۔ اگر آج آپ بیدار ہو کر اپنا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں گے تو یقیناً ہم سیمانچل کی عظمت میں اور اضافہ کریں گے۔ ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی جو مجلس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، ہم اس میں کامیابی کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ سیمانچل کی عظمت کے لیے آپ مجلس اتحاد المسلمین کے پتنگ چھاپ نشان پر بٹن دبا کر آپ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی میں مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ، پسماندہ علاقہ اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا علاقہ ہے۔ سیمانچل میں مسلمان، ہندو، دلت، آدیواسی، غریب سب بستے ہیں، ان سب کی تکلیف ایک ہے، ناانصافی اس علاقے سے کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ اختر الایمان صاحب کو یہاں سے اپنا نیا سانسد یا رکن پارلیمان منتخب کر کے بھیجائیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کی دور و دیوار میں اختر الایمان اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں کھڑے ہو کر آپ کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے، آپ کے حق کے حقوق کو منوانے کی لڑائی لڑیں گے۔ اور اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اختر الایمان پارلیمنٹ میں ہمارے بازو بیٹھیں گے اور ہم بازو بیٹھ کر آپ کی لڑائی کو لڑیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کشن گنج کی عوام ہو یا آپ ہو، آپ تمام ہماری بات کو
اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس بار انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ تمام کی دعاؤں اور آپ کی قربانیوں کی بنا پر اللہ اختر الایمان کو یہاں سے رکن پارلیمان منتخب کرے گا۔ میں یہاں پر بیٹھا تھا منچ کے اوپر، تو میرے بازو مولانا عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مغربی مہاراشٹرا سے 2200 کلومیٹر گاڑی چلا کر آئے ہیں تاکہ اس انتخابات میں اختر الایمان کو کامیاب کر سکے۔ میں مولانا عمران صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مغربی مہاراشٹرا کولہاپور سے آئے ہیں۔ یقیناً ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دور دور سے آئے ہیں صرف اختر الایمان اور سیمانچل کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے، مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ جو حضرات آئے ہیں میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں، جو آنے والے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار رہوں گا۔ بس ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یقیناً یہاں پر جے ڈی یو کے لوگ ہیں جو نادانی میں کام کر رہے ہیں، جن کو تجربہ نہیں ہے، جو دور اندیشی سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور ان کو ہدایت دے کہ ہم تمام سمجھے کہ بھارت میں کس طریقے سے نفرت کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی ہمارے دیگر ابنائے وطن میں پیدا کی جا رہی ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا گاڑی میں تو مجھے کسی نے نریندر مودی کے بھاشن کا ایک کلپ بھیجایا جو آج ہی انہوں نے کسی ایک جگہ پر تقریر میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دے گی بی جے پی۔ اب آپ سوچئے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین پر شیر شاہ وادی کو، کلہیا برادری کو، سرجا پوری برادری کو آرکشن ریزرویشن ملتا ہے نا آپ کو ریزرویشن۔ اب مودی اس کو یہ کہہ کر ختم کر دے گا کہ مذہب کی بنیاد پر کلہیا برادری کو مل رہا ہے۔ یہ انہوں نے آج ہی تقریر میں کہا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ تو ہم ان لوگوں سے کہنا چاہیں گے جو جے ڈی یو کے لیے کام کر رہے ہیں اور مودی کے ایجنٹ بن کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مودی نے آج ہی بھاشن میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے بہت ایسے سازشیں کرنے والے ہیں۔ یہ باضابطہ ایک پروگرام بنا کر رکھیں کہ کس طریقے سے ہماری شناخت کو ختم کر دیا جائے، کس طریقے سے ہماری جو تہذیب اور تمدن ہے اس کو مٹا دیا جائے، کس طریقے سے ہماری عبادت گاہوں کو ہم سے چھین لیا جائے، کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جائے، کس طریقے سے امن کو ختم کر دیا جائے، کس طریقے سے اس ملک میں دیگر اپنائے وطن کے ساتھ جو ہماری بھائی چارگی ہے اس کو تار تار کر دیا جائے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، یہ چناؤ بہت اہم ہے۔ آرکشن کے بغیر ہم جتنا بھی تھوڑا بہت ترقی کیے وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو حاصل کیا۔ آج دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پر غور کریے۔ 2 دن پہلے نریندر مودی نے اپنے بھاشن میں یہ کہہ دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا نام لے کر کہا کہ ہم گھسپیٹی ہیں، ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ گھسپیٹی ہیں؟ آپ لوگ گھسپیٹی ہیں کیا؟ آپ ذرا طاقت سے بولیے تاکہ آپ کی آواز نریندر مودی کے کانوں تک پہنچ سکے کہ سیمانچل کی کوئی جنتا گھسپیٹی ہے یا نہیں ہے۔ یہ مودی سننا چاہتے ہیں۔ اب نہیں معلوم ان کے کان تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، مگر نریندر مودی آپ مطمئن رہیے، آپ نے ہم کو گھسپیٹی کہا، سیمانچل کی جنتا 26 تاریخ کو جا کر بتائے گی کہ کون گھسپیٹی ہے۔ 26 تاریخ کو پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر مودی کو بتائے گی کہ تم باہر والے ہو۔
घुसपैठी कहा जा रहा है। आप बताइए, क्या ये देश के एक प्रधानमंत्री के लिए वजीर आजम को जेब देता है? 133 करोड़ की जनता भारत की है। देश का प्रधानमंत्री तो सबका होता है, वो सब समुदाय का, मजहब का, जात का, बरादरी का प्रधानमंत्री होता है। मगर नरेंद्र मोदी अपने आप से कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीना है। नरेंद्र मोदी, अगर आपका सीना 100 इंच का भी हो जाए, अगर दिल आपका इतना बड़ा और चावल के बराबर है, तो फिर क्या फायदा? इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान का सोच अच्छी होनी चाहिए। अरे तुम तो भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर तुम इतनी छोटी सी बात करते हो, इतनी तंग नजरी की बात करते हो। अरे भारत में मुसलमान घुसपैठी कहाँ है नरेंद्र मोदी? हमारे ही बुजुर्गों ने अंग्रेजों के जुल्म को सहा, हमारे ही बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। नरेंद्र मोदी, आपके बुजुर्ग अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़े, आप तो माफीनामा लिखकर दे रहे थे अंग्रेजों को। ये सच्चाई है। जो आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हुए अंग्रेजों के साथ मिलकर थे, हमारे बुजुर्ग काला पानी की सजा काट रहे थे, मगर किसी भी बुजुर्ग ने अंग्रेजों से माफीनामे का खत नहीं लिखा। जो मोदी का हीरो है, उसने एक नहीं 6 माफीनामे के खत लिख कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको कहा जा रहा है हम घुसपैठी हैं भारत के। ये अल्पसंख्यक समाज, ये मुसलमान जिनकी आबादी 17-18 करोड़ की है, कि हम घुसपैठी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया, हमने अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, इस मुल्क को आजाद किया। हमारे बुजुर्ग शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब माल्टा की जेल में थे। माल्टा की जेल में भी नहीं थे, बल्कि माल्टा यहां से 10,000 12,000 किलोमीटर दूर है। जेल के बाहर एक आंगन था, उसमें एक टेंट लगाकर, इस तरह के टेंट लगाकर उनको 1 साल 2 साल करीब कई महीनों उस टेंट में रखा गया। सर्दी होती थी, मगर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के आगे सर नहीं झुकाया। नरेंद्र मोदी, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ा और इस मुल्क को आजाद करवाया। जौहर बरादरान की कुर्बानी कौन भूल सकता है? एक तो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बरतानिया गए, रास्ते में इंतकाल हो गया, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन उनको अता की, वहीं उनकी खबर बनी। नरेंद्र मोदी, टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया, मगर अपनी पीठ अंग्रेजों को नहीं दिखाई। और वही टीपू सुल्तान ने हमको कहा था कि गिडरों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इनको भूल गए, हम नहीं भूले। नरेंद्र मोदी, तुमने अबुल कलाम आजाद की कुर्बानी को नहीं समझा। मौलाना ने कई साल जेल में गुजारे, उस जेल में बैठकर मौलाना ने कुरान की तफसीर लिखी थी। ना हमने अपने दीन को छोड़ा, ना हमने इस वतन को छोड़ा। ना हम अपने वतन को छोड़ेंगे, ना हम अपने दीन पर, हम पर चलेंगे, इस वतन को बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान का सबसे पहला तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह की सोच भारत के वजीर आजम की है, और कह रहे हैं कि हमारे हिंदू बहनों का मंगल सूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नहीं नरेंद्र मोदी, हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी हमारी एक हिंदू बहन का मंगल सूत्र छीन कर उसको बेवा कर दिया जाए। बताओ नरेंद्र मोदी, जब आप मंगल सूत्र की बात करते हैं, तो क्या जब कोविड हो रहा था तो 10 लाख से ज्यादा भारत के लोग मर गए? जो मरने वालों में कई हमारी बहनों के शौहर थे, बताओ क्या वे बेवा नहीं हुई? आपने क्या किया उनकी? दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं दे सके, नदियां भर गई थी लाशों से, कुत्ते लाशों को खा रहे थे। याद करो कोविड के जमाने के नजारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के वजीर आजम ने इस तरह की गुफ्तगू की, ये उनको जेब नहीं देता। अरे ये तो
ایک چوپال پر بیٹھنے والا بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جو بھارت کے وزیر اعظم آج کر رہے ہیں۔ نریندر مودی، یاد رکھو، آپ آج اس دیش کے پردھان منتری ہیں، کل نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو 100 سال زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سے آیا ہے اور اسی زمین میں چلا جائے گا۔ اس دیش تو رہنے والا ہے نریندر مودی، تم اور ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، مگر بھارت تو رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مگر کس حالت میں آپ چھوڑ کر جائیں گے بھارت کو؟ دلوں کو توڑنے کا کام اس دیش کا پردھان منتری کر رہا ہے۔ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو ہٹلر بھی نہیں استعمال کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو میرے بھائی ہیں، تم مجھ سے سیاسی اختلاف رکھو، کوئی بات نہیں، مگر اگر کوئی تم کو برباد کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے تو کم سے کم ہوش کے ناخن تو لو۔ تم اختر الایمان کی مخالفت میں ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، ان نادانوں کے بارے میں کہ اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے، اور کفن جاپان سے۔ یاد رکھو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے ہی صفوں سے اٹھ کے آئیں گے ہم کو کمزور کرنے کے لیے۔ کربلا کے میدان میں کون امام حسین کو شہید کیا؟ کون آل رسول پر پانی بند کیا؟ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون؟ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ تو پہچانو ان لوگوں کو جو ہماری صفوں میں ہے ضرور، مگر دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ایک کوٹ کا استعمال کریے۔ ہاں، آپ بولیں گے کہ کانگریس کا بھی سانسد ہے، یہ کانگریس کے سانسد ہے مجھے معلوم، مگر آپ نے کبھی دیکھا ان کو؟ آپ نے دیکھا؟ ایمانداری سے کہیے، دیکھا آپ نے ان کو؟ کبھی آپ نے ان سے ہاتھ ملایا؟ کبھی آپ نے ان کو فون کیا؟ نمبر نہیں ہے۔ اب آپ کے ہونے والے سانسد کا نمبر، اختر الایمان کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ ہے؟ تو جاوید کو جب ملاتے تو دوسرے طرف سے جواب کیا آتا؟ آپ جس نمبر کو ملا رہے ہیں وہ ابھی انگیج ہے۔ اختر الایمان کو آپ ملاتے تو فوراً اٹھا لیتا اور اختر بولتے، بولو بھائی جان، بابو کیا ہے، بولو کیا کام ہے۔ آپ کو ایسا سانسد چاہیے جو آپ کے فون کو اٹھائے، جو آپ پکارے تو آپ کے درمیان میں دوڑ کر آئے۔ جب آپ اس سے کہیں کہ ہماری تکلیف ہے، وہ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے۔ اور یہ جو کانگریس کے سانسد ہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں 5 سال میں 1.5 لاکھ کلومیٹر صرف کشن گنج میں چلا ہے۔ کیا نہیں چلا ہے؟ نہیں چلا ہے۔ وہ بول رہے ہیں 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے ہیں، یعنی 5 سال میں اگر چلے ہیں تو روز 100 کلومیٹر چلنا پڑے گا ڈاکٹر جاوید صاحب کو۔ اچھا، وہ چلے ہوں گے، مان لیے چلے، ہم مانتے ہیں، ہم شک نہیں کر رہے ہیں، چلے ہیں، چلے، کوئی بات نہیں، مگر اختر الایمان کے ہمارے چلنے میں، جاوید کے چلنے میں ایک فرق ہے۔ ایک مقام ہے کرکری بربری، ہے نا؟ نام سنا ہے آپ نے سیمانچل میں، ہم بھی تھوڑا بہت سیمانچل کو جان چکے ہیں۔ تو کرکری بربری میں، ہاں، مہانندا ندی میں برج کی ضرورت تھی، تو وہاں کے لوگ اختر بھائی کے پاس آئے کہ وہ آ کر بولے کہ ایک بار آ جائیے۔ اختر بھائی کو بولا کہ آ جائیے اور ندی میں چلیے۔ تو اختر بھائی یہ نہیں بولے کہ ندی میں کتنا پانی ہے، کہاں تک پانی آئے گا، بولے صدر صاحب کو ہی بلا لیجئے، ہم کو بھی بلا لیے۔
ہم کو بولے کہ سر ندی کے پاس جانا ہے، ہم ندی کے پاس گئے، اب بولے سر جوتا اتار دیجئے پانی میں چلنا، ہم بولے یہ کیا ہے؟ ہم بولے ٹھیک ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے اسلاف بھی تو جب تاریخ میں نے علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جب سعد بن عبادہ ایران میں گئے تو ندی میں طغیانی تھی مگر اللہ کے بھروسے پہ گھوڑے اتار دیے۔ میں بولا بھائی ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیا، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو بھی کامیاب، ہم گئے پانی میں اترے، 15 منٹ چلے، 15 منٹ ندی سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو پہنچ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے 10 دن کے اندر، ہٹیے ذرا، کتنے بالکل چند دنوں کے اندر تیجسوی نے اختر الایمان صاحب سے کہا کہ اختر بھائی اس ندی پر جو پل کا کام ہے اس کا منظوری دے چکے ہیں، اور آج آپ جا کر دیکھیے وہ برج کا کام ہو رہا ہے۔ تو جاوید اگر 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے تو تیجسوی پر کوئی اثر نہیں ہوا، جاوید اگر 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے تو نتیش پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اختر الایمان 15 منٹ پانی میں چلا تو نتیش پریشان، تیجسوی پریشان کے ستا نکل جائے گی، اور یہ اس کو بولتے ایک مرد مومن کا چلنا اور ایک کمزور کا چلنا۔ اب آپ سوچئے اگر اختر الایمان کو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں سے ووٹ سے کامیاب کرے گا، اور اختر الایمان کے ساتھ ہم اور آپ مل کر پورا سیمانچل چلیں گے، سیمانچل میں چکا جام کر دیں گے، تو سیمانچل سے یقیناً انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی لیے آپ کو ایک طاقتور امیدوار کو ووٹ دینا ہے، کمزور کو نہیں دینا ہے۔ طاقتور کو دیں گے تو مودی سے مقابلہ کرے گا، بی جے پی سے مقابلہ کرے گا، وہ آپ کی عبادت گاہوں کی، آپ کی شناخت کی حفاظت کرے گا۔ کمزور کو دیں گے تو یاد رکھیے بزرگوں نے کیا فرمایا، کملی والے نے کیا فرمایا کہ قوی مومن بنو، طاقتور بنو۔ تو آپ تو محنت مزدوری کرنے میں آپ تو ماہر ہیں، آپ تو پوری دنیا آپ کی محنت کی تعریف کرتی ہے، سیمانچل کی سرزمین کے غریبوں کی، تو آپ کی محنت رائگاں نہیں جانا چاہیے۔ تو 26 تاریخ کو ایک ایک ووٹ پتنگ چھاپ پر لگنا چاہیے۔ اور 10 سال سے مجلس بی جے پی کی پارلیمنٹ میں اور باہر بھی مخالفت کر رہی ہے۔ ٹرپل طلاق کا قانون آیا تو جاوید بولے یا اویسی بولا؟ ٹرپل طلاق کا قانون آیا، جاوید نہیں بولے۔ CAA کا قانون جب پیش کیا گیا تو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قانون کو پھاڑنے والے کا نام جاوید تھا یا اویسی تھا؟ بتاؤ آپ۔ تو یہی آپ کو چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس کے پاس 300 ہے تم 2 کیا کر لو گے۔ ارے 313 1000 پر غالب آ گئے۔ کیوں غالب آئے؟ کیونکہ جو لوگ خدا کی قدرت پر کامل یقین کرتے، اللہ انہی کو کامیاب کرتا ہے۔ تو دشمن کی تعداد کو دیکھ کر جو ڈر محسوس کرے وہ جینے کا اختیار اس کو نہیں ہے، میری سوچ ہے یہ۔ دشمن کتنا بھی بڑا ہو، کتنی بھی اس کی تعداد ہو، وقت کا فرعون ہو، وقت کا ابو جہل ہو، وقت کا نمرود ہو، مگر یاد رکھو جیسا کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ اندھیرا چیر کر نور آئے گا، اندھیرا چیر کر نور آئے گا، تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی آئے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 26 تاریخ کو اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر دیجئے۔ اور یہ جو JDU کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام ماسٹر مجاہد، ان کا ماسٹر کون ہے؟ ان کا ماسٹر کون ہے؟ تو ان ماسٹر کو ووٹ دینا کا مطلب یہ ہے کہ مودی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ آپ مودی کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ جو آپ کو گھسپیٹی بولتا ہے اس کو ووٹ دیں گے آپ؟ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا آرکشن چھین لے گا کلیا برادری کا، سرجا پوری کا، آپ کیا ماسٹر کو ووٹ دیں گے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ یہ کہہ دیا مگر ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے کہ 26 تاریخ کو صرف پتنگ چھاپ پر بٹن دبے گا۔
دبے گا نہ پتنگ چھاپ پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہماری بات کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیے. یہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے، اختر الایمان کے لیے، پورا کشن گنج کے ہر مقام پر ہم پہنچ سکیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری محبت کو، اس پیغام کو آپ کے دلوں میں ڈال دے اور اس پر آپ عمل کر سکیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.